السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جولیس سیزر 8th کلاس کے انگلش سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے 3 حصے ہم نے پڑھے اور آج ہم چوتھا اس کا پڑھنے جا رہے ہیں. تو آج کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ہم آخری کے کچھ لائنز جو ہیں ان کا ایک دفعہ آپ کے لیے پھر سے یاد دہانی کے لیے پیش کریں گے. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، when Caesar saw that even his dearest friend، جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا سب سے نزدیک ترین دوست وہ بھی اس کا دشمن ہے، تو اس سے یہاں پہ جو لکھا ہے even his dearest friend was against him، وہ بھی اس کے خلاف تھا. he cried out in despair، وہ چلایا despair میں یعنی نا امیدی میں. despair کا مطلب نا امیدی. تو اس طرح سے آخر پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے، بروٹس کی ٹیم کی طرف سے وہ سیزر کو مار دیتے ہیں اور سیزر جو ہے گراؤنڈ پہ گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. تو یہ ہم نے آخر پہ پڑھا تھا. تو جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ ہے The killing of Caesar took the Roman people completely by surprise. یہ جو سیزر کے قتل نے اہل روم کو پوری طرح حیران کر دیا اور ان سب کے اندر ڈر اور الجھن تھی. بروٹس نے حالات پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو پھر ہمت دلائی. تو اس سچویشن میں پھر ایک بار بروٹس جو ہے اس نے اس پہ کنٹرول پایا اس سچویشن پہ، اور لوگوں کو پھر سے ری ایشور کیا، یقین دلایا، بھروسہ دلایا. At Caesar's funeral, Brutus addressed the frightened people thus. تو اس سیزر کی آخری رسوم پر بروٹس نے ڈرے ہوئے لوگوں کو اس طرح مخاطب کیا: Romans and countrymen، روم کے باشندوں اور میرے ہم وطنوں. He began، اس نے بولنا شروع کیا، یعنی بروٹس نے اپنا اسپیچ شروع کیا. You now may hear my explanation، اب آپ پوری طرح وضاحت سنو کہ وائی بروٹس روز اگینسٹ سیزر، بروٹس سیزر کے خلاف کیوں کھڑا ہوا. میرا جواب یہ ہے: ناٹ دیٹ، اس لیے نہیں کہ میں سیزر سے کم پیار کرتا تھا، بٹ دیٹ آئی لاؤڈ روم مور، اس لیے کہ میں روم سے زیادہ پیار کرتا تھا. ووڈ یو رادر ہیو سیزر لیونگ، کیا آپ یہ چاہتے کہ سیزر زندہ رہے اور اینڈ ڈائی ایز سلیوز، اور غلاموں کی طرح آپ مر جائیں، اس کی غلام بن کے آپ مر جائیں. اور سیزر ڈائڈ اینڈ لیو ایز فری مین، یا یہ کہ سیزر مر گیا اور آپ آزاد انسانوں کی طرف رہو، زندگی گزارو. ایز سیزر لاؤڈ می، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیزر مجھے پیار کرتا تھا، اس لیے میں اس کے لیے روتا ہوں. آئی ویپ فار ہم ایز ہی واز فارچونیٹ، وہ خوش قسمت تھا. آئی ریجوائس ایٹ اٹ، میں اس پہ خوشی مناتا ہوں. ایز ہی واز بریو، وہ بہادر تھا. آئی آنر ہم، میں اس کی عزت کرتا ہوں. بٹ ایز ہی واز ایمبیشیس، وہ لالچی تھا. آئی کلڈ ہم، میں نے اس کو مار دیا. دیئر آر ٹیئرس فار ہز لو، یعنی اس کی محبت کے لیے آنسو ہیں. جوائے فار ہز فارچون، اس کی قسمت کے لیے خوشی ہے. آنر فار ہز بریوری، اس کی بہادری کے لیے عزت ہے. اینڈ ڈیتھ فار ہز ایمبیشن، اس کی لالچ کے لیے موت ہے. تو اس طرح سے آگے جاتے ہیں. دس موڈ دا پیپل ٹو ایڈمریشن اینڈ دے چیئرڈ بروٹس، اس کتاب نے لوگوں کو خوشی سے بھر دیا اور انہوں نے بروٹس کے لیے تالیاں بجائیں. اب مارک اینتھونی بولنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. فرینڈس، رومنس، کنٹری مین، دوستو، روم کے باشندوں، ہم وطنوں، مجھے دھیان سے سنو. لینڈ می یور ایئرس، مجھے دھیان سے سنو. آئی کم ٹو بوری سیزر، میں سیزر کو دفنانے آیا ہوں. ناٹ ٹو پریز ہم، نہ کہ اس کو تعریف کرنے کے لیے.
جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو برے عمل کرتے ہیں، وہ ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، جبکہ اچھے یا اچھائی اکثر مرنے والے کی ہڈیوں کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں اچھائیاں۔ ایسا ہی سیزر کے ساتھ بھی ہے، وہ بولتے بولتے رک گیا، یعنی اس نے پاز کیا اور اداس ہو کر روم کے باشندوں کی طرف دیکھا اور پھر اس نے کہنا جاری رکھا۔ قابل احترام بروٹس نے بتایا کہ سیزر لالچی تھا، ایسا ہی ہے، تو یہ ایک بہت بھیانک غلطی تھی اور بھیانک روپ سے ہی سیزر نے اس کا جواب دیا۔ ناؤ آپ کو یہاں پہ I have come with Brutus' permission to speak at Caesar's funeral۔ میں بروٹس کی اجازت سے سیزر کی جنازے میں، یعنی اس کی آخری رسومات میں بولنے کے لیے آیا ہوں۔ سیزر واز مائی فرینڈ، وہ میرا دوست تھا، فیتھفل، وفادار تھا، اینڈ ٹرو ٹو می، میرے لیے سچا تھا۔ بٹ بروٹس سیز ہی واز ایمبیشس، بروٹس کا کہنا ہے کہ وہ لالچی تھا، اینڈ بروٹس از این آنریبل مین، اور بروٹس جو ہے وہ ایک قابل احترام شخص ہے۔ سیزر ہمیشہ غریبوں کی خاطر مہربان اور کشادہ دل تھا۔ سیزر واز آلویز کائنڈ اینڈ generous to the poor. He always left great love and pity for them. Surely ambition should be made or husher step. اس کے دل میں ان کے لیے بہت پیار اور رحم تھا۔ لالچ لازماً ہی کسی سخت کپڑے سے بنی ہوگی، لیکن بروٹس کا کہنا ہے کہ وہ لالچی تھا، اور بروٹس ایک قابل احترام شخص ہے۔ کل کھیلوں کے دوران آپ سب نے دیکھا کہ میں نے سیزر کو سلطنت کا تاج پیش کیا، جو کہ اس نے 3 دفعہ ٹھکرا دیا۔ کیا وہ لالچی تھا؟ پھر بھی بروٹس کا کہنا ہے کہ سیزر لالچی تھا، اور بروٹس ایک قابل احترام شخص ہے۔ تو یہ باتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، کیا وہ لالچی تھا؟ بروٹس کا کہنا ہے وہ لالچی تھا، تو پھر یہ جو بروٹس ہیں ایک قابل احترام شخص ہیں، تو ان باتوں کو بار بار دہراتا ہے مارک اینتھونی۔ اینڈ ناؤ دا رومنز مووڈ بائی ہز ورڈس بگن ٹو ٹرن اگینسٹ بروٹس۔ تو اب اس سے کیا ہوتا ہے، ان الفاظ سے، ان باتوں سے اہل روم متاثر ہو کر بروٹس کے خلاف ہونے لگے۔ There is truth in what Anthony says. اس میں سچائی ہے جو اینتھونی کہتا ہے۔ They said to each other، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، Caesar has been greatly wronged، سیزر کے ساتھ غلط کیا گیا ہے۔ Remember, he would not like the crown, therefore it is certain he was not ambitious۔ 3 دفعہ اس کو کراؤن پیش جو کیا، اس نے اس کو انکار کیا، ٹھکرا دیا، تو اس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ سیلفش نہیں تھا، وہ لالچی نہیں تھا، وہ ایمبیشس نہیں تھا۔ Anthony went on to say that he could stir their hearts to hatred and anger۔ اینتھونی نے آگے کہا کہ وہ ان کے دلوں میں نفرت اور غصے کی آگ بھڑک سکتا ہے، لیکن اس نے دکھلایا کہ ایسا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ایسا کرنے میں ان عزت دار آدمیوں کے ساتھ غلط کر رہا ہوگا جن کی تلوار سے سیزر کا قتل ہوا ہے۔ لوگ جو کہ اب پوری طرح سے اس کی طرف ہو چکے تھے چلائے، قابل عزت شخص تو بدکار قاتل تھے۔ اینڈ اینتھونی spoke again if you، اور اینتھونی نے دوبارہ بولا if you have tears prepare to shed them now، اگر آپ کے پاس آنسو ہیں تو انہیں بہانے کے لیے اب تیار ہو جائے۔ اس نے انہیں سیزر کا چوگا دکھایا جو کہ ان لوگوں کی تلوار سے پھٹا پڑا تھا جنہیں وہ اپنے دوست سمجھتا تھا، اور ان لوگوں کو، یعنی اہل روم کو سیزر کا چوگا دکھایا، اور اس میں ان تلواروں کے نشان تھے، پھٹا ہوا وہ چوگا تھا جنہیں وہ اپنا دوست سمجھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو مارا تھا، جیسے کہ بروٹس اور اس کے ساتھیوں نے۔ دیکھیے کاسکار نے کتنا برا چھید کر دیا ہے، اور اب نام لے کے کہہ رہا ہے See what a rent the envious Casca made۔ دیکھیے آپ، بدکار کاسکار نے کتنا بڑا چھید کیا ہے، اس میں کتنا بڑا سوراخ کیا ہے اس میں۔
اتنی اینتھونی نے چلا کر کہا، اور یہاں پورے بروٹس نے اور یہاں پیارے بروٹس نے وار کیا، یہ سب سے برا زخم ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اس چھید کی اور یہ جو وار ہے یہ بروٹس نے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیزر اسے کتنا پیار کرتا تھا، اور آپ نے معلوم ہی ہے کتنا وہ پیار کرتا تھا بروٹس کو، کتنی گہری دوست تھی۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ بروٹس بے وفا تھا تو اس کا وسیع دل چکنا چور ہو گیا، اس کا وہ بڑا دل، عظیم دل، بہادر دل چکنا چور ہو گیا۔ آگے دا پیپل کرائڈ او نوبل سیزر او موسٹ بلڈی سائٹ، لوگ چلائے او نیک سیزر او خون ریز منظر، ہم بدلہ لیں گے، وی ول بی ریونجڈ۔ Shouting for revenge, they rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers, and Mark Antony was well satisfied. بدلہ لینے کے لیے چلتے ہوئے وہ بڑی تیزی سے سیزر کے قاتلوں کی تلاش میں بازار کے باہر دوڑ گئے، اور مارک انتھونی کو بڑی تسلی ہوئی، اس کے منصوبے کے پہلے حصے نے کام کر دیا۔ آگے جاتے ہوئے اب پیج نمبر 44 کا یہاں پہ بروٹس اینڈ کیسیکس fled to Greece. About a year later they were camped with their army at Sardis, and Antony along with Octavius, another friend of Caesar, with their army were near the town of Philippi. پھر اب اہل روم بروٹس اور کیسکس بھاگ کر یونان چلے گئے۔ تقریباً 1 سال بعد وہ سارڈس میں اپنی فوج کے ساتھ اپنے خیمے میں تھے، اور اینتھونی اوکٹیووس سیزر کا ایک اور ساتھی کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ فلپی کے شہر کے پاس کچھ میل کی دوری پر تھا۔ 1 سال بعد اس 1 سال کے دوران بروٹس ایک اداس اور غصیلے قسم کا آدمی بن چکا تھا، اس کے ساتھی اپنے اصول گنوا چکے تھے اور آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ سارڈس میں اسے خبر ملی کہ اس کی بیوی کی موت ہو گئی تھی، اور اس کی کڑواہٹ میں دکھ بھی شامل ہو گیا۔ تو یہ یہاں تک ہے، ہم نے اس کو یہاں تک پڑھا، انشاءاللہ کل اس کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔